ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج میں ایسی نوری جوڑی کا عقد پڑھنے لگا ہوں کہ آسمان کی آنکھ نے نہ کبھی ایسی دلہن دیکھی، نہ کبھی دوبارہ ایسا دلہا دیکھا۔ یہ عقد بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جنت میں عرش پر موتیوں کے محل میں منعقد ہوا۔ اس عقد نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر جوڑا عرش پر نہیں بنتا، وہی جوڑا عرش پر بنتا ہے جو عرش پر رہتا ہے۔ کیونکہ اگر جوڑے عرش پر بنتے تو طلاقیں زمین پر کیوں ہوتی؟ نویں امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جدہ فاطمہ کا عقد اللہ نے عرش پر کیوں پڑھا؟ امام نے بڑا خوبصورت خطبہ دیا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے الفاظ کعبے کی پیشانی پر لکھنے کے قابل تھے۔ آپ نے فرمایا، میری دادی زہرا عصمت کا صحیفہ ہے، اور ذہن میں رکھیں صحیفے نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، میری دادی زہرا وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے۔ فرمایا، جبرائیل جس کے دروازے کا مسکین ہے، اور جبریل کا مقام یہ ہے، ایسا مقام ہے جبرائیل کا کہ وہ سید الملائکہ ہے، وہ افضل الملائکہ ہے، وہ استاد الملائکہ ہے۔ عرش پر جو سب سے آگے بیٹھتا ہے، زہرا کے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میکائیل جو ساری دنیا کو رزق فراہم کرتا ہے، میری دادی زہرا کے در کا بھکاری ہے۔ اسرافیل اس کی مٹی کا عبد ہے۔ پتہ نہیں کون سی زہرا ہمیں بچپن میں کتابوں میں پڑھائی گئی ہے، کس زہرا کا ذکر کتابوں میں کیا گیا۔ آپ کا جو اختیار تھا، آپ کا جو مقام تھا، وہ کبھی نہیں بتایا گیا۔ جب لوگ نبی کے پاس سیدہ کا رشتہ مانگنے آئے نا، تو آپ نے فرمایا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ زہرا کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ اب لوگوں نے جو اس وقت جوابات دیے نا، وہ سننے والے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کے پاس سورج کو پلٹانے کا اختیار ہے، آپ کے پاس چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھانے کا اختیار ہے، درختوں کو چلانے کا اختیار ہے، فرشتوں کو دروازے پہ کھڑا کرنے کا اختیار ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں۔ تو نبی نے فرمایا، یہ امر الہی ہے، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ دل میں بی بی سے عقد کی خواہش لے کر مسجد نبوی میں سرکار کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے پوچھا، یا علی آج تیرا مزاج بدلا ہوا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ، الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے، اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو خطیب نہج البلاغہ ہے، جس کا کلام نہج البلاغہ ہے، آج اس سے کلام نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے عالم ہیں، امام ابن عساکر، امام سیوطی، امام طبرانی، خطیب بغدادی، سب بیان کرتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم نے علی اور فاطمہ کی شادی عرش پر کر دی ہے، اب آپ اسے فرش پر بھی کر دیں۔ اب یہ دنیا کی واحد شادی تھی جو 2 بار ہوئی، ایک عرش پر، دوسری فرش پر، اور اللہ نے اسی بنا پر بی بی کو نسلیں بھی 2 ادا کی، ایک عرشی نسل، ایک فرشی نسل۔ عرشی نسل معصومین ہیں اور فرشی نسل سادات ہیں۔ اب میں ان
دونوں میں تھوڑا فرق بیان کرتا چلا. وہ بھی سید، یہ بھی سید. وہ عصمت والے، یہ شریعت والے. ان کی اطاعت ہے، ان کی عزت ہے. ان کی نسبت نور ہے، ان کی نسبت بدن ہے. نبی نے جبرائیل سے پوچھا اللہ نے فاطمہ کی شادی کہاں کی؟ اب اس پہ دو روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں جی چوتھے آسمان پر، اور کچھ کہتے ہیں ساتویں آسمان پر. نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ خطبہ نکاح میں نے پڑھا. نبی نے پوچھا جبرائیل سے کہ فاطمہ کا ولی کون بنا؟ جبرائیل نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا یا رسول اللہ فاطمہ کا ولی خود خدا بنا. نبی نے پوچھا کہ فاطمہ کی شادی میں شریک کون کون ہوا؟ جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ نے 40,000 چوٹی کے ملائکہ کو چنا. اب میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ فرشتوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اور ہر فرشتہ دل میں یہ خواہش لے کر بیٹھا ہوگا کہ کاش اسے بھی عقد علی فاطمہ پر دعوت نامہ دیا جاتا. محلات، نہریں، جنت، ہر چیز سجا دی گئی. اللہ نے درختوں کو حکم دیا کہ پھلوں سے لد جاؤ. نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ نے فاطمہ کی شادی کے وقت فرشتوں میں کیا چیز تقسیم کی، کیا چیز بانٹی؟ جبرائیل نے جواب دیا اللہ کے حکم سے ایک نورانی بادل کا ٹکڑا آیا جس نے ہیرے، یاقوت، مرجان اور موتیوں کی بارش کی. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ فرشتوں کو کیا ضرورت ہے ہیرے موتیوں کی، وہ تو رہتے ہی اللہ کے پاس ہیں. اس کا جواب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کوئی شخص ان کی محبت دل میں رکھ کر دنیا سے جائے گا نا تو یہی ہیرے موتی فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا استقبال کریں گے اور اسے کہیں گے کہ تو عقد علی فاطمہ پر موجود نہ تھا لیکن تیرا انعام ہمارے پاس موجود ہے. یہ وہ شادی تھی، یہ وہ عقد تھا جو اللہ نے عرش پر کیا. اب باری تھی فرش پر. اب فرش پر عقد کرنا تھا. لوگوں کو پتا تھا کہ نبی کے گھر میں فقر ہے، فاقہ ہے، تنگدستی ہے. بی بی کا عروسی جوڑا کہاں سے آئے گا؟ شادی کا جوڑا کہاں سے آئے گا؟ جبریل امین جنت سے شادی کا جوڑا لے کر آئے. اور میں اس جوڑے کی قیمت آپ کو بتاتا چلوں کہ ساری کائنات بیچ دی جائے اور اس جوڑے کی ایک تار کی قیمت کے برابر نہ بنے. یہ میں بالکل آج آپ کو سنی عقیدہ بتا رہا ہوں. آپ تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ سب باتیں موجود ہیں کہ اگر اس کو بیچا جائے تو ساری کائنات بک جائے اور اس جوڑے کی ایک تار کی قیمت کے برابر نہ بنے. جبرائیل 40,000 فرشتے لے کر اس برات میں شریک ہوئے. میکائیل 40,000 فرشتوں کے ساتھ شریک ہوئے. تھوڑا سا میں بارات کی منظر کشی کرتا چلوں کہ مولا کائنات شیر خدا کے ماتھے پر یاسین کا صحرا تھا، ہاتھ پہ سورہ مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، جسم پر انما یرید اللہ کی چادر تھی. اس طرح اللہ نے ان دو سمندروں کو آپس میں ملایا. ایک سمندر عصمت و طہارت بی بی فاطمہ الزہرا، ایک سمندر ولایت شیر خدا علی المرتضیٰ. اچھا، ان دو سمندروں کے ملنے سے جو دو چیزیں باہر نکلیں وہ ایک موتی اور ایک مرجان. اگر آپ کو پتا ہو کہ موتی نا سیپ میں ہوتا ہے اور سمندر کی لہریں لگ کر اس پر ایک سبز رنگ کی جھلک آ جاتی ہے. اگر آپ نے کبھی سچا سچا اور خالص موتی دیکھنا ہو نا تو اس پہ سبز رنگ کی جھلک آپ کو نظر آئے گی. یہ سبز رنگت،
زہر کی تھی جو امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، اور مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے جو خون حسین کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دو سمندروں کے ملاپ سے حسن موتی بن کر نکلے اور حسین مرجان بن کر نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا دو جہاں نے جب نکاح کا خطبہ پڑھا، آپ نے مولا کائنات کو بازو سے پکڑا اور گھر کے ایک کونے میں لے جا کر فرمایا، علی عصمت بھی تیرے گھر میں، ولایت بھی تیرے گھر میں، علی عصمت بھی تیرے گھر میں، ولایت بھی تیرے گھر میں، امامت بھی تیرے گھر میں، علی تو کتنا مقدر کا دھنی ہے، آج سے میری رحمت بھی تیرے گھر میں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی نبوت، علی کی ولایت اور سیدہ کی عصمت پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں بڑے گھر نہیں چاہیے، بہت دولت نہیں چاہیے، بس کبھی اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے کہ ہم سے ولایت علی چھن جائے۔ جو اس ذکر میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے، آپ کو غم اہل بیت کے علاوہ کبھی کوئی غم نہ دے، اور آپ کو آج کا دن عقد علی فاطمہ اور عید غدیر کی بہت بہت مبارک ہو۔